أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا، اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وہ نہ ہوئے تو باہر کو بھاگے. اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی، قمیض پھٹ گئی. آگے باہر جب پہنچے دروازے کے باہر تو زلیخا کا شوہر عزیز مصر وہاں موجود تھا. اب لگی صفائیاں پیش کرنے کہ دیکھو جی، اگر آپ کا خادم جو ہے یا کوئی بندہ آپ کی زوجہ پر ہاتھ بڑھائے، دست درازی کرنے کی کوشش کرے، ارادہ کرے، کیا سزا ہے اس کی؟ اس کو جیل میں ڈالا جائے یا اس طرح کر کے. پھر ایک کسی نے، بچے نے یا کسی شخص نے کہا کہ اگر قمیص یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ خطا وار ہیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر بیوی کا قصور ہے. جب دیکھا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر اس نے مصر کے گورنر نے کہا اپنی زوجہ سے کہ بیوی تیری غلطی ہے، تمہاری عورتوں کی چالیں جو ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہیں. یوسف علیہ السلام سے اس نے معذرت کی اور کہا کہ حضور آپ درگزر فرمائیں، خاموشی رہیں، اس بات کو چھوڑ دیں، بھلا دیں. یہ بات اس نے تو کہہ دیا کہ اس کو چھوڑ دیں، یہاں پر آگے نہ بڑھے، لیکن وہاں پر اور بھی لوگ رہتے تھے. سن سنا کے بات بڑھ گئی، بعض عورتوں تک یہ بات پہنچ گئی، بالخصوص جو ان کے خادم ہوتے ہیں، مختلف محکموں کے وزیر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں ان پر تو بات پہنچ جاتی ہے. آپس میں باتیں کرنے لگیں. وَنِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا. شہر کی عورتیں جو ان کے قریبی تھیں، جن کا پتہ چلا، آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ یہ بیوی جو ہے عزیز کی بیوی، کیا ہو گیا اس کو؟ اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی ہے، یہ اس کو بہکانے لگی ہے. اپنے خادم ہے، ان کا غلام ہے. شغفہا حبا، اس کی محبت تو اس کے دل میں گھر کر گئی ہے. تو انا نراہا فی ضلال مبین، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھٹک گئی ہے، راستے سے بہک گئی ہے، یا یہ اس کی محبت میں گم ہو گئی ہے، اپنے خادم کی، اپنے غلام کی محبت میں گم ہو گئی. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب یہ بات زلیخا تک پہنچ گئی کہ میرے بارے میں باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس نے ان بیویوں کو بلا بھیجا، پیغام بھیجا کہ جی میں تمہاری دعوت کر رہی ہوں، میرے پاس آؤ. کہتے ہیں 5 عورتیں تھیں جو باتیں کرنے والی تھیں، قریبی خادماؤں کی. تو اس نے 40 عورتیں ہیں جو ہیں ان کو بلوایا. آتدت لہن متکئا، ان کے لیے تکیے لگائے، مسندیں سجائیں، اچھا ماحول بنایا، کھانے کا سامان، پھل وغیرہ رکھوا دیے. آتت
کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کو چھری بھی دے دی، چھری سے پھل کاٹیں، کھانے کی چیزیں گوشت وغیرہ کاٹیں اور کھائیں۔ جب بیٹھ گئیں سب اپنی اپنی مسند پر، یوسف علیہ السلام کو اس بیوی نے دوسرے کمرے میں یا دوسری جگہ پر بٹھایا ہوا تھا، اچھا لباس پہنوا کر، تیار کروا کر انہیں کہا اخرج علیہن، یوسف ذرا ان بیویوں کی طرف نکل آؤ۔ اب آپ تو شرماتی ہیں، بیویوں کی طرف نہیں آنا چاہتے، لیکن وہ مالکن ہے، آپ غلام ہیں، کوئی سختی نہ کرے، مجبور کیا آپ کو، آپ نکل آئے۔ اب آپ کا نکلنا بھی شرما شرما کر تھا عورتوں میں، اس کے باوجود فلما رائنہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی صورت کو، ان کی بڑائی بیان کرنے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تھا تو غلام ان کی نظر میں، لیکن اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، ان کے رخساروں کی چمک سے دیواریں روشن ہوتی تھی۔ جب دیکھا تو دھیان ادھر اتنا ہوا، اتنی محو ہو گئی، نظر نہیں ہٹ رہی تھی، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، قطعن ایدیہن، ان بیویوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، نہیں اللہ پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے، یہ تو انسان نہیں لگتا، کوئی بشر نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کہ بڑا معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ فرشتے دیکھے تو نہیں تھے انہوں نے، لیکن یہ سنتی تھی کہ فرشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، یہ بڑا پرہیزگار لڑکا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین ہے کہ فرشتہ لگتا ہے، فرشتہ بھی بڑی شان والا، ملک کریم، اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والا، بڑی عزت والا فرشتہ لگتا ہے یہ کوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اس کے بعد پھر زلیخا نے کیا کہا ان کی بات سن کر۔ ان کا حال یہ ہوا کہ ہاتھوں کو کاٹ لیا، پتہ نہیں چلا یوسف کی صورت میں وہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور جو حضور اکرم رحمت عالمین کے حسن کو دیکھ کے وہ اپنے دل کاٹ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔